زناگاری ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، شراب کی لت ہماری قوم میں بہت بری طریقے سے لگ گئی ہے۔ اے میرے قوم کے بھولا سیدھا سادھا مسلمان، تو اس برائیوں سے دور ہو جا۔ جب تو دور ہو جائے گا اللہ اللہ تو تیرا دل بھی نماز روزہ میں لگنا شروع ہو جائے گا۔ اے میرے قوم کے جوانوں، اس دنیا سے دل لگانا چھوڑ دو۔ دنیا کی خوبصورتی تھوڑی ہے، دنیا کی خوبصورتی نہیں ہے۔ آخرت کو یاد کرو، قبر کو یاد کرو، حشر کو یاد کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں دن میں تم 40 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرو، قبرستان جایا کرو تاکہ تم کو اپنی موت یاد آیا کرے۔ حرام و حلال میں تمیز رکھو اور رزق حاصل کرو تو دیکھو کہاں سے یہ رزق ہم لے رہے ہیں، یہ حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے ہے۔ میرے قوم کے جوانوں، آج میں دیکھتا ہوں میرے قوم کے جوانوں کو صرف مال ملنا چاہیے، چاہے وہ حرام طریقے سے ملے یا حلال طریقے سے ملے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کا پیغام یہی ہے کہ تم اپنے رزق کو حلال اور پاکیزہ بنا لو، تم اپنے رزق کو گندا مت بناؤ، حرام طریقے سے کما کر مت کھاؤ، کیونکہ اللہ نے ہمارے قسمت میں ہمارے رزق کو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اب اس کو چاہے تو ہم حرام طریقے سے کما لیں، چاہے تو اس کو حلال طریقے سے حاصل کر لیں۔ اے میرے قوم کے جوانوں، آج باپ اپنے بیٹے کے پیٹ کو پالنے کے لیے حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے پیسہ میں حرام سے کما رہا ہوں یا حلال کے ذریعے کما رہا ہوں، اپنے بیٹے کا پیٹ پالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بیٹوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خیر خواہی کرے، ان کو بھی خرچہ وغیرہ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ تو ادھر ادھر مارا پھر کر کے حرام و حلال میں تمیز نہ کر کے اپنے بچے کی پیٹ پالنے کے لیے مشقت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھو اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے رزق حلال کما کر کے کھلاؤ، کیونکہ رزق حلال کما کر کھلانے والوں کے بچے کبھی برباد نہیں ہوتے ہیں، کبھی عیاشیوں میں پیسہ نہیں آتے ہیں، کبھی زناکاریوں میں پیسہ نہیں آتے ہیں، کبھی سٹہ کے بازار کو گرم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج میں دیکھ رہا ہوں ڈیلی صبح کوئی نہ کوئی میرے پاس آتا ہے، حضرت میرا بچہ بڑا نالائق ہو گیا ہے، بدبخت ہو گیا ہے، کچھ تعویذ بنا دیجئے، کچھ لکھ دیجئے۔ میرا بچہ ابھی تک تو ٹھیک ٹھاک تھا لیکن نہ جانے کیوں 1-2 مہینے سے بگڑتا چلا جا رہا ہے، گھر میں کسی کی بات کو نہیں سنتا ہے، ماں کہتی ہے جھڑک کر چلا جا رہا ہے، باپ پکارتا رہتا ہے اس کی باتوں کو نہیں سنتا ہے، دن بھر کانوں میں ہیڈ فون کو لگا کے رکھتا ہے، موبائل میں بزی رہتا ہے۔ حضرت معاملات کیا ہے؟ میرا بچہ ابھی تک تو درست تھا، جو بھی کماتا تھا دیتا تھا، اب وہ پیسہ بھی برابر نہیں دے رہا ہے، اللہ جانے پیسہ کہاں دے رہا ہے، کہاں بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے اے میرے پیارے، اگر تو پہلے سے اگر اس پر غور کرتا، پہلے سے نظر رکھتا تو شاید یہ دن تجھے دیکھنا نہ پڑتا، یہ نوبت نہ آتی کہ تیرا بچہ کہاں اٹھتا تھا، تیرا بچہ کہاں بیٹھتا تھا، تیرا بچہ کس کے ساتھ گھومتا تھا، تیرا بچہ کس کی صحبت میں رہا کرتا تھا۔ میرے ساتھ کئی معاملات ایسے پیش آئے ہیں۔ ابھی حال میں میرے پاس سین پوروں میں ایک عورت آئی، بولی حضرت میرا بچہ بہت بگڑ گیا ہے، بہت بگڑ گیا ہے، نہ تو باہر کمانے کے لیے جا رہا ہے، چلا جا رہا تو پیسہ بھی نہیں دیتا ہے، بہت برباد ہو چکا ہے، معاملات کیا ہے؟ میں نے کہا محترمہ سنو، تمہارا بچہ آج سے نہیں جو ہے بگڑا ہوا ہے، بلکہ اس کو بگڑے ہوئے تو پورے 5 سال ہو چکے ہیں، 5 سالوں سے بگڑا ہوا ہے، لیکن تب کم بگڑا تھا، تم نے اس کو نظر انداز کیا، دیکھ کر کے اس کو نظر انداز کیا، آج اسی کا یہ رزلٹ ہے، آج اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ نہ تو تمہاری باتوں کو مانتا ہے، نہ تو تمہارے شوہر کی باتوں کو مانتا ہے، نہ تو گاؤں کی کسی مکھیا کا بات مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معاملات ایسے ہیں کہ گھر سے بھاگنے کے لیے بھی راضی ہے کہ تم مجھ پر زیادہ پریشر کرو گے، ہم گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، گھر میں میں نے پیسے دیا ہے جو تم نے گھر بنوائے ہیں۔ ایسے حالات ہم کو دیکھنے کے پڑے ہیں۔ بس میرا پیغام یہی ہے آپ لوگوں تک کہ عید میلاد النبی کی جلسوں میں آئے ہو تو یہاں سے کچھ پیغام لے کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو اپنے دوست کی طرح رکھو، ان کے دل کی ہر باتوں کو لو اور اپنے بچوں پر یہ بھی نظر رکھو کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس کی صحبت کس کے ساتھ ہے، کیونکہ صحبت سے لوگوں پر بری اثر پڑا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پر نظر رکھو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ میں اعلان کر رہا تھا کہ تم اپنے بچوں کو حلال ذرائع سے کما کر کھلاؤ، کیونکہ حرام کا کمایا ہوا حرام میں چلا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سنو، اس کے بعد میں اپنے آگے گفتگو سناتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے جسم پر ایک لباس ہے، اگر وہ 10 درہم کا ہے، اس کی قیمت 10 درہم کی ہے، اگر اس میں سے بھی 1 روپیہ اگر تم نے حرام طریقے سے کما کر کے لگا کر کے پہنا ہے تو جب تک
تمہارے جسم پر وہ کپڑا رہے گا، نہ تمہاری نمازیں قبول ہوگی، نہ تمہارے کوئی دعائیں قبول ہوگی، نہ تمہارے روزے قبول ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حرام کی کمائی ہوئی دولت سے اگر کوئی خیرات